ایک ہائی پاورڈ انویسٹیگیٹو باڈی بنانے کا اعلان ہوا ہے ان لیکس کے حوالے سے، جو آج ہماری سیکیورٹی باڈی، جو ٹاپ سیکیورٹی باڈی ہماری ہے، اس کی میٹنگ میں. تو ڈو یو تھنک کہ اس کو کوئی شفاف انداز میں ہوگا؟ عام طور پر جب بھی ہم کمیشن بناتے ہیں یا کوئی ٹاپ باڈی بناتے ہیں تو وہ بس مٹی پاؤ ٹائپ کام ہی ہوتا ہے عام طور پر. اب شاید نہ ہو. نہیں میرا خیال ہے آپ کو اس پہ کوئی شک ہو سکتا ہے، اب شاید نہ ہو، مجھے تو کوئی شک نہیں. سٹارٹ کر لیتے ہیں. پاکستان بنانے والے ہم نے تو اپنے قائد کو معاف نہیں کیا. آج تک یہ بحث چل رہی ہے کہ ان کو علاج کیا گیا تھا ان کا کہ نہیں، ان کی جو موت ہوئی ہے اس پہ ابھی تک ایک بحث. لیاقت علی خان کے اسیسینیشن کس نے آ جاتے ہیں. بے نظیر کی اسیسینیشن کس نے. اچھا پھر میرا وہ سوال ہے، نواز شریف کو سعودی عرب بھیجا کس نے؟ 10 سال بعد واپس کون لے آیا؟ لندن کس نے بھیجا؟ مشرف کو کس نے بھیجا؟ اچھا مجھے تو آج تک یہ نہیں پتا چلا. 10-15 سال یہ میڈیا کہتا رہی جو وسیم اکرم جواری ہے کوئی نہیں ہے، ایک دفعہ کپتان بن جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ 75 سال میں ایک چیز بتا دیں جو ہمارے اداروں نے انویسٹیگیشن کر کے کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ کرنا، پانی کا پانی کرنا. یہ ایک بریکنگ نیوز ہے، یہ 3-4 دن چلے گی، مگر یہ ایک چیز اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں یہ کانفیڈنس آ گیا کہ پہلے خبریں آتی ہیں جی کہ لیکس آ رہی ہیں، آ جاتی ہیں. پھر 3 مہینے پہلے انصار عباسی صاحب نے کہا تھا لیکس آ رہی ہیں، یہ خبر ہے اصل میں. اور دوسری خبر یہ کہ ایک دن پرائم منسٹر پہلے بتا دیتے ہیں. پہلے بتا دیتے ہیں، یہ بڑی مزیدار بات ہے. اور سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف جب آتی ہے لیک، جس نے حلف لیا کہ میں ذاتی مفاد کے لیے کچھ کام نہیں کروں گا، وہ اپنی بھتیجی سے بات کر رہے ہیں، ثابت ہو گیا. مگر ساتھ ہی خبر آ جاتی ہے کہ ٹھہریں شہباز شریف کے آپ وزیر اعظم کی فکر نہ کریں، سابق وزیر اعظم کی بھی لیک آنی ہے، تو وہ دوسرے دن وہ بھی آ جاتی ہے. اتنا آرگنائزڈ کام، اتنا ڈسپلنل کام، اتنا پریڈکٹیبل کام. واٹ از دس قاضی صاحب؟ نہیں مجھے یہ بتایا نا کہ یہ اتنا ہائیلی مطلب ہے کہ ایک سیکیورٹی آپریشن تھا کہ ایک صحافی جو ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے، بڑے ہم ان کے بڑا پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ان کو پہلے ہی 3 مہینے پہلے پتا تھا، این اس وقت کہ جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو ان کو بھی کسی نے یہ خبر لیک کر دی. اب خبریں جو چل رہی ہیں 3 مہینے پہلے. اب خبر یہ ہے کہ عمران کی جو اگلی آڈیو نہیں ہوگی وہ ویڈیو ہوگی، اور وہ ویڈیو بھی ایسی ہوگی کہ شاید آپ اپنی فیملی کے سامنے دیکھ سکیں. پتہ نہیں کس کو صرف بالوں کے لیے. مطلب میرا پھر آپ سے یہ سوال ہے کہ اتنی پریڈکٹیبلٹی. اور قاضی صاحب سب سے بڑا جو سوال ہے اس پہ میں نے ایک بندے کو یہ بات کر دی، یہ کہتے ہیں بکنگ ہو رہی ہے. اور بھائی یہ کرائم ہے آپ کے پرائم منسٹر کی. اس طرح سمجھ لیں پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چوری ہو رہی ہے، کوئی بندہ مسلسل، اور یہ کمپلینٹ کون کر رہا ہے؟ جس کا ہیڈ ہے عمران شہباز شریف پرائم منسٹر. اس کے نیچے ایک ہوتی ہے اسپیشل برانچ، ایک ہوتی ہے آئی بی. وہ اس کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہے، اس کا ہیڈ عمران خان. جب وہ وزیر اعظم تھا تب بھی ریکارڈنگ ہوگی. اس سے پہلے شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے بے نظیر یہ شکایت کر چکی ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کسی ڈیفینیشن پہ اس کو ایک ہیلدی ریاست کہہ سکتے ہیں جس کا وزیر اعظم ہر بار یہ کہ یار یہ میری اپنے گھر سے چوری ہوگی؟ مجھے آپ اس کا جواب دیں. نہیں مطلب یہ تو کیسے اسے غلطی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اب جو مراسلے پہ جو بحث ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے استعمال کیا کہ I will play with it، اور امریکہ کا نام بھی نہیں لینا. اور ہاں وہ نام احتیاط بھی بڑی ہے صاحب. ہاں کیا آپ سنا دیں جی کیا ہے اس میں اگر وہ. لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. ہم پلے کریں گے لیکن ہم جو ہے وہ اس پہ ہم نام نہیں لیں گے. ایک میں اس میں کمنٹ ضرور کروں گا، میں کہیں مقابلہ نہیں کر رہا کہ شہباز جیتا ہے یا عمران خان جیتا ہے. دیکھیں شہباز شریف کی جو لیک ہوئی ہے وہ پاکستان کا ایک اٹرنل ایشو تھا. یہ اب آپ کی فورن پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے. اب آپ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، آپ 203 ممالک کو جو دنیا میں اس وقت UN ان کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ فورن پالیسی، اور وہ بھی جو سپر نیشن ہے جو دنیا کی امریکہ، اس سے پالیسی کس سے ڈسکس کر رہا ہے؟ اپنے پرنسپل سیکرٹری سے. اور اعظم خان کہتا ہے کہ سر کوئی بات ہی نہیں ہے، منٹس آپ اس طرح کریں کیبنٹ کو بلا لیں. اور منٹس تو میں نے اعظم خان صاحب نے بولے ہیں وہ نہیں. میرا جو آرگومنٹ ہے کہ کیا ہماری فورن پالیسی ہم پوری دنیا کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح اپنی پالیسی بناتے ہیں؟ یار کون سی فارن پالیسی؟ ابھی میں سنائیں ذرا کیا ہے. ہم سوچے کرنا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شاہمود قریشی اور فورن سیکرٹری کو. شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بتا دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فورن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فورن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی، اس میں یہ تھا. پھر ہم اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں وہ دیکھیں. منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا،
وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس. کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل؟ ٹھیک ہے. ہاں جی ملک صاحب کچھ سمجھ آئیے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پرنسپل سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ منٹس تو میرے ہاتھ میں لکھنے ہیں. میں جو چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے اس لیگ سے، اگر یہ سچی ہے کہ جناب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھے ہم نے اسے پولیٹیکلی بینیفٹ لینا ہے، اس کا 2-3 چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے، اور خان صاحب نے کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جاتے جاتے ہاتھ میں سونے کی چڑیا آ گئی. سونے کی چڑیا یہ ہے کہ میں ایک ریولوشنری انقلابی بن جاؤں. میں انقلابی کس طرح بن سکتا ہوں جو ہمارا پرانا فیشن تھا؟ آپ کو یاد ہے 77 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کوئی اس طرح ایک لیٹر لے کے راولپنڈی میں آ گئے تھے. ڈیمارچ جو ہے وہ ظاہر ریٹن میں وہ جب آتا ہے تو وہ میں یہ کہتا ہوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس سے قطع نظر اس کو پبلک کر دو. ڈیمارچ کیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کچھ نہیں تھا، یہ بالکل کوک اپ کیا گیا ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے. او بھائی اس کو کس نے مشکوک بنا رہے ہیں؟ ایک جگہ آپ میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مداخلت ہے. اچھا اگر مداخلت ہے تو کیا مداخلت ہے بھائی؟ اگر میں مداخلت کی بات کروں تو اٹ از ویری کریڈیبل. وائی؟ میں بتاتا ہوں. چلی میں مداخلت نہیں کی انہیں، عراق میں مداخلت نہیں کی اس نے، لیٹن امریکہ میں نکاراگوا میں مداخلت امریکہ نے نہیں کی، اس نے عراق میں رجیم چینج نہیں کروائی، اس نے شام میں جا کے نہیں وہ گھسے. تو دیر آر ملینز یا ایٹ لیسٹ سکورز کہ وہ آئے ہیں. اب ایک پارٹی یہ کہتی ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ بالکل خان صاحب نے ذاتی طور پر گھر سے گھڑ کے بنائی ہے. تو بھائی اس کو جوڈیشل کمیشن میں لے آؤ، اس کا سو موٹو لے لے سپریم کورٹ، اور اس کو بلا لیں مجید صاحب جو ہیں ٹھیک ہے تو پتہ کریں. یہ مطلب ہے کہ اب کیا ایک بندہ ادھر ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایک بندہ ادھر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں، آپ معقول بات کر رہے ہیں، میرے لیے بالکل جائز بات کر رہے ہیں. ہمارے ادارے ہیں، ہماری عدالتیں ہیں، ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے. باقی رہ گئی وہ بات میں آپ سے بحث بھائی پولیٹیکل مفاد اس کا کس کام کا کون سا گروہ پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل مفاد لینے کو تیار نہیں ہوتی کسی کام کا بھی؟ یہ تو خان کی گورنمنٹ گئی، یہ تو خان کیا جو اسے لے کے، اور اس کے بعد اس کو اور کیا مشکوک کیسے بنتا ہے؟ آل دوز پیپل جو ان کی انڈائٹمنٹ ہونے والی تھی، جو کانوکٹ تھے، وہ کل اترے ہیں، سیدھے سینٹ میں گئے ہیں، حلف اٹھایا ہے، عدالت سے بھی نہیں پوچھا. تو پھر آپ کیا سوچیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کامیڈی ہے اور کیا؟ کامیڈی نہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ یو یور سیلف لینڈ کریڈیبلٹی ٹو دس کانسپیریسی تھیوری. نہیں ہو رہی ہے وہ. مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ سویرے ٹرائل کو اویٹ کر رہا ہے، اس کی انڈائٹمنٹ ہونی آج آ جاؤ پرسوں آ جاؤ، کمر میں درد ہے کمر میں درد ہے، کمر میں درد ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ پی ایم بن جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی سازش نہیں ہوئی. تو مطلب کیسے کریں؟ مجھے سمجھائیں ذرا. I want to be enlightened on that. نہیں میں اس میں بتاتا ہوں. آپ کی کوئی بحث کسی بات سے بحث کی نہیں جا سکتی، آپ کی ساری باتیں معقول ہیں، مگر ہم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی لیگ سنی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ سیدھی وائلیشن آپ کر رہے ہیں اپنے حلف کی. وہی بات ہے اگر یہ صحیح ہے. آج میں نے عمران خان کی سنی ہے، میں کنونس ہوں کہ بھائی یہ آپ کی فارن پالیسی آپ اس طرح چلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے فارن پالیسی سے اب اس کا پرسنل بینیفٹ لینا ہے. مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میری بات سن لینا. ظفر العالی صاحب کو میں کوٹ کرتا ہوں، آپ کے ایک ریلائبل ایک انڈیپینڈنٹ سفارتکار ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ جیسی ملک سے جو بھی چیز آتی ہے سفارتی والے سے، وہاں پہ ہماری ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ اس کا مطلب سمجھ ہوں گے میں جون سی ایجنسی کا نام لے رہا ہوں. وہاں سے چیزیں کلیئر ہو کے پھر آتی ہیں. پھر نمبر 2 دفعہ وزیر اعظم عمران خان کے اس موضوع پہ جب وہ خود وزیر اعظم تھے، آپ کی کمیٹی سلامتی کمیٹی بیٹھی، آپ کے چیفز بیٹھے، آپ کے انٹیلیجنس والے لوگ بیٹھے، اور آپ کی ISBR نے یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اس پہ سازش نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سازش نہیں ہے، مداخلت ہے. مداخلت چلے سازش یہ ہوئی گل. اچھا نہیں، اب میں آپ کی بات کا دوں جواب. کدھر جائیں؟ اب میں آپ کی بات آپ مجھے بتائیں کدھر جائیں؟ آپ کی بات کے میں دوں جواب کہ ذاتی مفاد کیا ہوتا ہے اور قومی مفاد کیا ہوتا ہے. یہ اگر رجیم چینج ہوئی ہے تو یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، میرے 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. اور اگر ایک لیگ یہ بتاتی ہے کہ سامان میری ذاتی فیکٹری کا انڈیا سے آدھا آ چکا ہے اور آدھا آنا ہے، وہ ذاتی مفاد ہے. یہاں پہ ایک الیکٹڈ لوگ ہیں، 155 ممبر ان کے ساتھ ہیں، پوری گورنمنٹ چلی جاتی ہے. اس کو آپ کیسے ایکویٹ کر سکتے ہیں ایک شوگر مل کے پرزوں کی امپورٹ کے ساتھ؟ اچھا یہ بھی وہ ذاتی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے. کیسے شور ڈالنے سے بات تو نہیں نہ بنتی. میں جواب دینا وہ قومی شوگر مل لگ رہی ہے، قومی شوگر مل لگ رہی ہے. بریک دے پیر. ایک پرائم منسٹر ہے جو کہتا ہے میں صادق الامین ہوں، میں نے مدینہ کی ریاست بتانی ہے. اس کا پرنسپل سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ منٹس تو میں نے لکھنے ہیں نا، I will play my game. پھر آپ کی کدھر گئی وہ؟ بھائی وہ اس نے غلط منٹ لکھے نا، تو مجھے یار اس کو چھوڑ دیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں.